بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے مکہ کے اندر ان کی تبلیغ کے بارے میں بات کی کہ انہیں کتنی سختیاں برداشت کرنا پڑیں۔ آج ہم کریں گے بیرون مکہ دعوت اسلام کے بارے میں بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے۔ شوال 10 سن نبوت، آخر مئی اور اوائل جون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ تھے عبد بابل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن حمیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی ہی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑا رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ آپ کا جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت نہ قبول کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شے دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ اور شنبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی۔ یہ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف نے آپ سے جو بدسلوکیاں کیں اور جن بدسلوکیوں سے دوچار ہونے کے بعد کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل نگار اور غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و علم، غم اور افسوس کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا الہی میں تجھی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تم کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ اس طرح پیش آئے، یا کسی دشمن کے جو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟
اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے طریقیاں روشن ہو گئیں، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، تیری جناب مجھ پر وارد ہو، یہ مجھے قبول نہیں۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک خواہش ہو جائے کہ تیرے بغیر کوئی اور زور اور طاقتور نہیں۔ آپ یہ دعا فرماتے اور ساتھ ساتھ آپ بہت دل شکنا تھے، آپ کی آنکھیں ابر آلود تھیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبۂ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ ایک انگور کا گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوی کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالحہ یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب اداس واپس کیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و عالم کی شدت سے طبیعت نڈال اور دل پاش تھا۔ قرآن کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے۔ ان کا بھی بیان تھا کہ انہوں نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد فیل میں عبدالکلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و عالم سے نڈال اپنا رخ پر چل پڑا اور مجھے کرنے سوالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فغن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی، اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے بھی مجھے آواز دی، سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا، اگر چاہیں کہ میں انہیں ایسا نہ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت، ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والی اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل جٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا فروکش ہوئے، جہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک اصیل الکبیر اور دوسرا زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادبانی تھی۔ لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ سورہ کہف میں سورہ جن کی جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں یہ تھی کہ جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کر کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو اپنی قوم کی طرف سے عذاب الہ سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق و راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات سن لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اس کے بعد آخر وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے تو اس وقت جنوں کی آمد کا آپ کو اندازہ نہ ہو سکا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ان کی آمد ہوئی تھی، اس کے بعد وہ اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ آخرکار آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید تفصیلاً بات کریں گے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔